أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان لوگوں سے، کفار مکہ سے پوچھو کہ زمین اور دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دلاتا ہے، چھٹکارا کون دلاتا ہے. تم اس کو چپکے عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ضرور بھی ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی بتا دو ان کو کہ اللہ ہی تم کو اس سے نکالتا ہے، بچاتا ہے، اور ہر تکلیف سے وہی بچاتا ہے، پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو. تو ان آیات کے اندر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کفار بھی ان حالات کے اندر اللہ ہی کو پکارتے ہیں. اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ کفار اور مشرکین کا اتنا بڑا جرم اور غداری کا کہ مصیبت کے وقت صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اب ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کہ ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے کاموں کے اندر، اپنے حالات کے اندر کن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ظاہر میں تو ہم تصویروں کا اور مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے، مگر یہ مادی اسباب اور آلات اور سامان بتوں سے کم نہیں ہے. ان چیزوں کی فکروں میں ہم ایسے گم ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کی طرف کبھی دھیان نہیں ہوتا. ہر بیماری میں صرف ڈاکٹروں اور دواؤں کو، اور طوفان کے وقت، سیلاب کے وقت صرف مادی اسباب کو ہی اپنا کارساز سمجھتے ہیں. بارہا میں نے یہاں بھی دیکھا، اپنے فجی کے اندر بھی، کہ جس وقت یہ اطلاع دی جاتی ہے، پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ بہت بھاری طوفان آنے والا ہے، تو لوگ اپنے گھروں کے ارد گرد اس طرح سے انتظام کرتے ہیں کہ اس کا چھپڑ نہ اڑے، گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن صدقات تقسیم کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نماز کی طرف آ جانا، یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ جو کچھ دنیا میں مصائب اور حوادث ہے، عموماً انسان کے اعمال بد کا نتیجہ
ہے اور آخرت کی سزا کا ایک ہلکا سا نمونہ ہوتا ہے. اس لیے یہ مسائل مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی رحمت ہوتے ہیں. ان کے ذریعے غافل انسان کو چونکایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے برے اعمال کا جائزہ لے اور ان برے اعمال سے باز آنے کی فکر کرے. آخرت میں بڑی اور سخت سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ان سزاؤں سے آدمی محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جھنجھوڑتا ہے، اگر اس سے آدمی جھنجھوڑنے کے بعد بھی وہ رکتا نہیں ہے تو آخرت کے اندر بڑی سزا بھی رکھی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو تھوڑا سا عذاب قریبی دنیا میں چکھا دیتے ہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ اپنی غفلت اور برائیوں سے باز آ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. بہت سے برے اعمال کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس آیت کریمہ کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی انسان کو جو کسی لکڑی سے معمولی سی خراش لگتی ہے یا قدم کو کہیں لغزش ہو جاتی ہے، کسی رگ میں خلش ہوتی ہے، یہ سب کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے. اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ تو بہت ہے. مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو اور گنہگاروں کو جو امراض اور آفات دنیا میں پیش آتے ہیں وہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، معصوم ہیں، ان کے امراض اور آفات ان کے لیے صبر و استقلال کا امتحان ہوتا ہے. جنت کے اندر اونچے درجات عطا کرنے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام انسان جو گناہوں سے خالی نہیں، ان کو اس طرح کے حالات کا پیش آنا یہ گناہوں کے نتائج اور آثار ہے. لیکن میرے عزیزو، جب یہ بات ہے حالات آتے ہیں یا تو گناہ کی وجہ سے آتے ہو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا، سب سے پہلی فرصت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ اس کا پہلا علاج ہے. پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ ان سے پرہیز کرنے کا تہیہ، پختہ ارادہ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے دفع ہونے کی دعا کرنا. یہ مطلب نہیں ہے ان باتوں کا کہ بھئی دوا، علاج اور یہ سب چیزیں آدمی چھوڑ دے، بیکار ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں، مطلب یہ ہے کہ اصل کام کرنے والا تو اللہ ہے. دوا بھی اسی وقت تک کارگر ہوگی جب اللہ دوا کو اجازت دے گا. ہاں، مادی اسباب بھی اسی وقت تک کارگر ہوتے ہیں جب اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے. خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، با منو تو مردہ با حق زندہ ان. یہ مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ، یہ سب تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں. میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ وہ مردہ لگتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تو وہ زندہ ہے. تو بات یہ ہے کہ آدمی اسباب ہی کے اندر گم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے غفلت اور بڑھ جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ان اسباب کا اختیار کرنا آدمی کو راحت کا سامان بنے، بلکہ اور مصیبت کا سامان بن جاتے ہیں. آپ ذرا غور و فکر کریں اس بات کے اوپر کہ آج سے 50 سال پہلے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں کہ 50 سال پہلے نہ اتنے بڑے ہسپتال تھے، نہ اتنے آلات ایجاد ہوئے تھے، نہ اتنی بیماریوں کے جاننے کا، بیماریوں کے پرکھنے کے مشین تھے، اور نہ اتنے ماہر ڈاکٹر تھے.
لیکن اس زمانے کے لوگ بھی اچھی طرح سے جی رہے تھے اور معمولی بیماریاں ہوتی تھی. لیکن آج کے زمانے کو آپ دیکھیں کہ کیا ہو گیا, کتنے ایجادات ہو گئی, ان ایجادات کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی کتنی بڑھ گئی, ایسی بیماریاں جن کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا. یہ سب تو ایسا کیوں؟ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ شکر گزار تھے, اللہ تعالی کے عطا کیے ہوئے اسباب راحت کو استعمال کر کے شکر ادا کرتے تھے. آج کا انسان بغاوت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے. ہاں, تو آلات اور سامان کی بہتات اس کو مصیبت سے نہیں بچا پا رہی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مشرکین کے اس عمل سے سبق لیں, عبرت لیں کہ وہ لوگ مصیبت کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں, اور مومن کا کام یہ کہ اپنے تمام مصائب اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے مادی اسباب اور تدبیر اختیار, حالانکہ اس کو اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے, ورنہ انجام وہی ہوگا جو دن بدن مشاہدے میں آ رہا ہے کہ ہر تدبیر مجموعی حیثیت سے الٹی پڑتی ہے. سیلابوں کو روکنے اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ہزاروں تدبیریں ہوتی ہے, مگر سیلاب رکتے تھوڑی ہے, وہ بار بار آتے ہیں. امراض کے علاج کے لیے نئی تدبیریں کی جاتی ہیں, مگر امراض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور الگ الگ قسم کے آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے روزانہ دن بدن گرانی, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, چوری ڈکیتی, اغوا, رشوت ستانی, چور بازاری یہ بھی بڑھتی رہا. حالانکہ اس کو دفعہ روکنے کے لیے بھی کتنے اسباب اختیار کیے گئے. انسان صرف یہ سمجھ لیتا کہ جس خدا نے یہ دنیا بنائی ہے, اس خدا نے قرآن اتارا ہے, اس قرآن کے اندر علاج اس نے بتایا ہے, تو اسی سے مانگنا چاہیے علاج. ہم اپنی تدبیروں کے مقابلے میں قرآن سے علاج کرائے اور اللہ سے مانگے, اللہ کی طرف متوجہ ہو. جیسے کہ جو غیر اللہ کی پرستش کرنے والے بھی حالات کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کی اصلاح فرماوے. آگے جو آیت ہے, آج جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. اے نبی جی آپ بتا دیجئے کہ وہی اللہ قادر ہے اس بات کے تمہارے اوپر سے کوئی عذاب لے آوے, او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب لے آوے, او یلبسکم شیعا یا تم کو مختلف فرقے بنا کر بھڑا دے, ویذیق بعضکم بأس بعض اور ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے, ایک کو دوسرے سے لڑا دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. دیکھیے ہم آیتوں کو کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ, اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہی حق ہے, یا اس عذاب کا آپ کی قوم نے انکار کیا حالانکہ وہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, آپ فرما دیجئے ان کو کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ہر ایک خبر کا ایک مقررہ وقت ہے اور ان قریب تم جان لو گے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. امام راضی نے لکھا کہ دلائل توحید میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے, جو دلیل ملی ہوئی ہے کچھ دھمکی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بتایا, لیکن وحدانیت کو بتلاتے ہوئے ایسی دلیل بتلائی جس میں وارننگ ہے
دھمکانا، ڈرانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کے وسیع علم اور بے مثال قدرت کا اثر مذکور تھا کہ انسان کے ہر مصیبت کو وہی دفع کر سکتا ہے، اور مصیبت کے وقت اسی کو پکارا جاتا ہے، اور بندہ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا رخ دوسری طرف کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب، کوئی مصیبت، بڑی آفت اس کو ٹال سکتا ہے، اسی طرح وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی فرد سرکشی اور تمرد پہ آتا ہے تو وہ عذاب میں ڈال بھی سکتا ہے، عذاب کو، مصیبت کو دفع کر سکتا ہے، تو اس کے ہر قسم کا عذاب وہ لا بھی سکتا ہے۔ چنانچہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی 3 قسمیں بتلائی ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب آوے، ایک یہ ہے کہ تمہارے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، یہ دوسرا عذاب، اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر دے اور آپس میں بھڑا دے اور ایک دوسرے کو لڑا دے، یہ تیسرا عذاب ہے۔ یہ 3 عذاب کے اندر بھی ہر ایک کی الگ الگ شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اوپر سے جو عذاب آتا ہے اس کی بھی، اوپر سے آنے والے عذاب کی بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ یہاں بیان کیا کہ عذاباً، کوئی عذاب، تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، کسی قسم کا عذاب، تو اوپر سے آنے والے عذابوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے تو یہ بھی، پاؤں نیچے سے آنے والے عذاب بھی کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اقوام ماضیہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جو قومیں پہلے گزر گئی، ان قوموں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اوپر سے عذاب جو آیا وہ بھی الگ الگ صورت میں آیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا تو بارش برسائی گئی، اوپر سے بارش آئی، ایسی بارش آئی کہ تھمنے کا نام نہیں، تو یہ اوپر سے۔ اسی طرح سے قوم عاد کے اوپر ہوا کا طوفان آیا، وہ ہوا بھی اوپر سے آئی۔ قوم لوط کے اوپر پتھر برسائے گئے، چیخ نکالی گئی، چنگار آئی، یہ سب اوپر سے آئی تھی۔ آل فرعون کے اوپر عذاب آیا تھا مینڈک کا، آسمان سے مینڈک برسائے گئی، خون آیا۔ اور اسی طرح سے اصحاب فیل، ہاتھی والے، جو کعبہ کو گرانے کی نیت سے آئے تھے، ابرہا اور اس کا لشکر، اللہ تعالیٰ نے کھنگر کے پتھر اوپر سے برسائے۔ قرآن مجید میں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کھنگر کے پتھر اوپر سے برسائے جاتے تھے۔ ابابیل کے پنجوں کے اندر اور چونچ کے اندر اللہ نے ایسی گولی جیسے پتھر رکھے تھے کہ جس کے سر پہ گرتی تھی وہ پتھر گرتا تھا، پیچھے کے راستے سے نکل جاتا تھا، وہ بدن جلا کے رکھ دیتا تھا۔ تو یہ اوپر سے آنے والے عذاب اور کئی شکل کے ہوئے، اور نیچے سے آنے والے عذاب کی بھی کئی شکلیں ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا، جیسے پانی اوپر سے برستا تھا، نیچے سے بھی، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ اور قوم فرعون، ان کو غرق، پوری قوم کو غرق آب کیا گیا، پانی کے اندر ڈبو دیا گیا۔ قارون کو زمین کے اندر اس کے گھر اور خزانوں کے سمیت دھسا دیا گیا۔ بہت ساری قوموں کے اوپر سبزی نہ اگنے کا عذاب آیا، قلت مطر اور حبس النبات، سبزہ نہیں اگ رہا تھا، بارش برسے اور کھیتی نہ ہو، یہ بہت بھاری عذاب ہے۔ تو زمین کے اوپر اس طرح سے عذاب آیا کہ کھیت میں کچھ ہے نہیں، ہے تو کچھ پرندے کھا گئے، خلاص کر دیا، ایسی شکل میں یہ زمین کا عذاب، نیچے پاؤں کے نیچے سے عذاب آیا۔ خیر، ابن عباس
یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے جس کو امام راضی نے لکھا کہ اوپر سے اور نیچے سے جو عذاب آتا ہے اس کے ایک حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر سے عذاب آیا، حقیقی معنی کہ واقعتاً اوپر سے آیا، اور ایک ہوتا ہے مجازی معنی۔ اوپر سے آنے کا مطلب جو ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی طرف سے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ما فوق سے جو عذاب آتا ہے، اوپر سے عذاب آتا ہے، وہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام کا تسلط ہے۔ ایسے آدمی کو تمہارے اوپر حاکم مقرر کر دیا جاوے جو ظلم کرتے ہو، انصاف سے کام نہ لیتے ہو، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اور نیچے سے عذاب آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے نوکر چاکر آ جاوے، غلام اور ایسے خدمتگار آ جاوے، یا ماتحت ملازم ایسے ہو جو غدار ہو، بے وفا ہو، کام چور ہو اور خیانت کرنے والے ہو، ایسے کا یہ مراد ہے۔ اوپر سے آنے والا عذاب حاکموں کی شکل میں۔ بعض جاہل قسم کے حاکم یہ سوچتے ہیں کہ اسلام میں تو یہی لکھا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے گورنر، تو پھر ہم تمہارے لیے اس طرح مقرر ہوئے۔ ارے بھائی وہ تو ان کو مل رہا ہے، لیکن ظالم ہونا بھی کون سی اچھی بات ہے، ظلم کرنا بھی کون سی اچھی بات ہے۔ خیر، چنانچہ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو یہ تفسیر ہے، اس میں دونوں معنی ہے کہ حقیقت میں اوپر سے آوے، اور ایک یہ ہے کہ ایسے آدمی اوپر مقرر کر دیے جاوے جو گو مختلف قسم کی سختیوں کے اندر لوگوں کو مبتلا کر دے۔ اس کی تائید احادیث شریفہ سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام بیہقی نے نقل کیا، جس کو مشکات شریف میں بیان کیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے اعمال تمہارے اعمال بھلے یا برے ہو ایسے ہی حکام اور عمرا تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ اگر تم نیک اور اللہ کے فرما بردار ہوگے تو تمہارے اوپر حاکم اور امیر بھی رحم دل انصاف پسند ہوں گے، تم بد عمل ہوگے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ مشہور مقولہ بھی ہے، اعمالکم عمالکم۔ دوسری ایک روایت ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء کے اندر لکھی ہے، مشکات شریف نے اس کو بھی ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، اور بادشاہ ہوں، مالک الملوک، ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں۔ سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے دلوں میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں۔ اس لیے تم حکام اور عمراء کو برا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دے۔ دیکھیے یہ آج ہوتا کیا ہے، حاکموں کو گالی دینے میں اور ان کی برائی کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اپنے اعمال درست نہیں کرتے، نہ اپنا ظلم روکتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا وقت ملتا ہے اس وقت کو غیبت کرنے میں، دوسروں کی برائی کرنے میں، دوسروں کو گرانے میں، الغرض جو نہ کرنے کے کام ہے ان کاموں کو کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جس اللہ کے پاس مرنے کے بعد ہمیں جانا ہے، جس کو ہمیں منہ دکھانا ہے، اس کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہمارا درست ہو جائے۔ دوسری ایک روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کو بھلا
حاکم کا بھلا چاہتے ہیں، حاکم کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر، اچھا نائب دے دیتے ہیں۔ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ وزیر اس کو یاد دلا دے، جب امیر صحیح کام کرے تو وہ اس کی مدد کرے، جب کسی حاکم اور امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف اور مصائب اپنے گورنروں کی طرف سے، اپنے سرپنچوں کی طرف سے یا اپنے حاکموں کی طرف سے پہنچتے ہیں وہ اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور اپنے ماتحتوں اور ملازموں کے ذریعے پہنچتے ہیں وہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہوتی، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ قانون الہی کے تابع انسان کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر میں، اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہاں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و ستم اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غداری، یہ سب نیچے سے آنے والا عذاب ہے۔ ان دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے راہ روی سے باز آ جائے تو قدرت خود ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ مصیبت رفع ہو، ورنہ صرف مادی تدبیروں کے ذریعے ان کی اصلاح کی امید۔ اب دیکھو، آدمی کیمرہ لگاتا ہے، ڈیجیٹل کیمرے لگا دیتا ہے کہ کوئی بھی آوے کچھ کرے تو پتہ چل جائے، لیکن مجھے بتاؤ کیمرے لگانے سے اس طرح کے حادثات بند ہوئے یا کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے؟ چوریاں اتنی ہی ہو رہی ہے، بلکہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ اگر کوئی کیمرہ لگاتا ہے تو وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر آتا ہے الگ الگ طریقے سے، کچھ تو خون بند ہو گیا نہیں۔ اس لیے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے اصلاح کی۔ خیش را دیدیم و رسوائی خیش، امتحان مامکن اے شاہ بیش۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھا اور اپنی رسوائی بھی دیکھی۔ اے بادشاہ، اے اللہ، اب اس سے زیادہ ہمارا امتحان مت لے۔ ہاں، خیر، اللہ تعالیٰ نے ان دو عذابوں کا تذکرہ یہاں پر کیا، اوپر سے آنے والا عذاب اور نیچے سے آنے والا عذاب۔ اور تیسری قسم یہ ہے او یلبسکم شیعا۔ شیعہ، الشیعہ عربی زبان میں کل قوم اجتمع علی امر، ہر اس قوم کو کہتے ہیں جو کسی بات کے اوپر جمع ہو گئے ہو۔ ایک ایسی ٹولی یا ایسی ٹیم جو کسی بات پر جمع ہو جائے اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع شیعہ آتی ہے، اشیاء بھی آتی ہے۔ مختلف الگ الگ اپنے خواہشات کے اوپر لوگ جمے ہوئے ہو، ان کی ایک جماعت بنا دی جائے، ان کو ملا دیا جائے، یہ شیعہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او یلبسکم، لبس یلبسو، اس میں ڈھانپنے کا معنی ہے، چھپانے کا معنی ہے۔ کپڑے کو بھی لباس کہتے ہیں اس لیے کہ وہ آدمی کو چھپا لیتا ہے، انسان کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور التباس شبے کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں بات مستور چھپ جاتی ہے، صاف اور کھلی نہیں ہوتی، اس لیے التباس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے عذاب کے اندر او یلبسکم شیعہ کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مختلف جماعتوں کے اندر بھڑا دیں گے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کے ساتھ، بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائیں گے، بعض کو بعض کے ساتھ لڑا دیں گے، یعنی مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائیں گے۔ اسی لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، امام رازی نے ایک روایت نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ
آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزرا، یعنی بھاری لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ 3 قسم کے عذاب لا سکتا ہے تو میری امت کا کیا ہوگا؟ حضور نے پوچھا جبریل امین سے، ما بقاء امتی ان عملوا بذلک، میری امت کا پھر بقا کیا ہوگا ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوا تو؟ جبریل امین نے عرض کیا، انما انا عبد مثلک فادع ربک لامتک، جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم اپنے رب سے دعا کرو اپنی امت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ یہ نہ کرے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد امنہم من خصلتین، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 2 باتوں سے مامون کر دیا، اس امت کے اندر 2 باتیں نہیں ہوگی۔ ایک، اللہ یبعث عذابا من فوقہم کما بعثہ علی قوم نوح و لوط، کہ ان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا جیسے کہ قوم نوح اور لوط کے اوپر آیا، یعنی ایسا عذاب کہ پوری قوم تباہ ہو جائے، سب ختم ہو جاوے، ایسا نہیں ہوگا، اوپر سے ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ ولا من تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے کہ ساری امت کو دھسا دیا جائے، کما خسف بقارون، جیسے کہ قارون کو دھسا دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا کہ ان کو آپس میں تقسیم نہیں کریں گے اور آپس میں بھیڑیں گے نہیں، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر تفسیر ابن کثیر میں تقریباً 7-8 روایتیں نقل کی ہیں، اور الگ الگ انداز میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اسی طرح سے حضرت جابر بن عتیق کی روایت ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ 8 روایتیں تفصیل کے ساتھ ابن کثیر نے نقل کی، اور سب کا اگر احصاء کیا جائے تو بہت مشکل ہے، لیکن ایک روایت یا 2 روایت تو میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرہ بنی معاویہ میں آئے، ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے انصار کی، اور مجھ سے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ هل تدری این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجدکم ھذا، یعنی بنو معاویہ کے علاقے میں جو مسجد تھی اس میں حضور نے نماز پڑھی تھی، تو تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ تو کہا کہ ہاں، انہوں نے بتایا جابر رضی اللہ عنہ کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر میں نے جس کونے میں حضور نے نماز پڑھی تھی ادھر کا اشارہ کیا کہ ادھر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ 3 چیزیں جس کی حضور نے دعا کی تھی اس مسجد میں، وہ جانتے ہو؟ انہوں نے وہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بتائیے، تو میں نے عرض کیا کہ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیر کا دشمن ان کے اوپر غالب نہیں کرے گا، اور ان کو قحط سالی میں ہلاک نہیں کرے گا، یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی۔ اور تیسری دعا یہ کی تھی کہ ان کو آپس میں اللہ تعالیٰ بھڑائے گا نہیں، اور ان میں ان کو لڑائے گا نہیں، آپس میں ٹکڑے نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدقت، آپ نے صحیح کہا، فلا یزال الحرج الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت گیری ہوتی رہے گی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صحیح ستہ میں یہ روایت تو نہیں ہے، لیکن سند کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط ہے اور بہت بڑھیا ہے۔ اب یہ حضور نے جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھی، بعض روایات میں 2 رکعت آتی ہے، بعض روایت میں 8 رکعت آتی ہے، یہ مختلف روایتیں ہیں، اور
حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا اس رات جس رات پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرے اپنے نماز سے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج تو آپ نے پوری رات نماز پڑھی, میں نے کبھی آپ کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انہا صلاۃ رغب و رہب, یہ رغبت اور رہبت کی نماز تھی, شوق کی اور ڈرنے کی نماز تھی. میں نے اپنے رب سے اس رات میں 3 باتیں مانگی تھی, اس میں سے مجھے 2 دی گئی اور 1 مجھے منع کر دی گئی. میں نے اپنے رب عز و جل سے مانگا کہ میری قوم کو اس طرح عذاب نہ دیا جائے, نہ ہلاک کیا جائے جس طرح ہم سے پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا. کہا یہ مجھے دے دیا گیا. پھر میں نے عرض کیا, سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمارے غیر میں سے کسی دشمن کو ہمارے اوپر غالب مت کرنا, یہ بھی مجھے دے دیا گیا. اور میں نے عرض کیا اللہ یلبسنا شیعا فمنعنیہا, میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میری امت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جائے, اس بات سے مجھے منع کر دیا گیا. خیر یہ تقریباً 8 روایتیں ہیں جن روایتوں کے ذریعے ابن کثیر نے بیان کیا ہے. اچھا ایک اور روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے, آیت تو پڑھی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, اللہ ہی قادر ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارے اوپر سے عذاب لاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اعوذ بوجہک, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اور او من تحت ارجلکم, یا تم لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے عذاب لانے پر اللہ ہی قادر ہے. تو آپ نے عرض کیا اعوذ بوجہک, اے اللہ تیرے وجہ سے میں پناہ میں آتا ہوں, تیرے وجہ کی تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر یہ پڑھا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض, یا یہ کہ تم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے, بھڑا دے اور آپس میں ایک دوسرے کو عذاب چکھا دے, لڑائی کرا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ عرض کیا, بلکہ فرمایا ہذہ اہون او ایسر, یہ آسان ہے اور اہون ہے. یہ روایت نقل کی ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے, اس کو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو تیسرا عذاب ہے وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی بھڑن, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی. مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خود غرضی آتی ہے تو پھوٹ پڑ جاتی ہے اور آپس کا اختلاف مبدل با اختلاف ہو جاتا ہے. لوگوں میں جب خود غرضی آتی ہے تو پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. ہم نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا, جہاں کہیں بھی مال آیا اور مال آنے کے بعد پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. جب تک مال نہیں ہوتا, کرسی کا معاملہ نہیں ہوتا, کوئی لڑائی نہیں. لیکن آدمی خود غرضی کی وجہ سے, خود غرضی کا جب وہ شکار ہو جاتا ہے, مبتلا ہو جاتا ہے, تو پھر بعض کتابوں میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ 2 باتیں کہ آپس میں فرقہ بندی, ٹکڑے ہو جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہو جانا, لڑائی کر لینا, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 25 سال کے اندر شروع ہو گیا. اور احادیث شریفہ سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ بات ختم نہیں ہوگی. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ, لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے ہی رہیں گے بجز ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بلا وجہ شرعی کے اختلاف کرنا
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور دوری کا سبب ہے۔ دیکھو، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور یہاں پہ اختلاف کو جو بیان کیا گیا ہے اس کو ایک برائی کی نظر سے دیکھا گیا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی شرعی وجہ ہے اور اختلاف ہے، تب تو وہ شرعی وجہ سے اختلاف ہے تو وہ تو رحمت کا باعث ہے۔ 4 اماموں کا جو اختلاف ہے وہ اس میں نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی امت کے لیے۔ لیکن آدمی کے پاس علم نہیں ہے اور پھر وہ اپنی ہی منمانی سے کر رہا ہے، تو پھر وہ کیسے رحمت ہوگا؟ قرآن نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اختلاف سے بچنا ہو تو ایک ہی کام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ مت کرو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو متفرق ہوئے اور اختلاف کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اختلاف بڑی منحوس اور مذموم چیز ہے۔ ہاں، دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے مسلمانوں کی جو پستی اور بربادی ہے اس کے اسباب پر ہم غور کریں تو یہی نظر آئے گا کہ اکثر و بیشتر آپس کا اختلاف اور تشدد ہماری بدعملیوں کے نتیجے میں یہ عذاب ہم پر مسلط ہو گیا کہ وہ قوم جس کا مرکز ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، اس کلمے کو ماننے والا زمین کے کسی بھی خطے میں ہوگا، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہوگا، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے سب بھائی بھائی تھے۔ ہاں، کسی بھی مشکل اور دشوار گزار منزل کے اندر ان کی وحدت میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی، لیکن آج دیکھیں کیا ہو گیا۔ اس کلمے سے جو وحدت وابستہ تھی، چاہے وہ عربی ہو، مصری ہو، شامی ہو، ترکی ہو، ہندی ہو، چینی ہو، یہ تقسیمیں صرف شناخت کے لیے، پہچان کے لیے تھی اور کچھ نہیں، یہ صرف تعارف کے لیے تھی، آگے کچھ نہیں تھی۔ لیکن آج دوسری قوموں کی دسیسہ کاریوں اور مسلسل کوششوں نے ان کو نسلی، زبانی اور وطنی قوموں کے اندر بانٹ دیا، اور ہر ایک تشدد کا اور انتشار کا شکار ہو کر مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے۔ بہت بولنے جاویں تو بہت ساری ایسی دینی درسگاہیں یا ایسی جماعتیں ٹکڑے ہو کے رہ گئی کہ جہاں پہ جن کی مثالیں دی جاتی تھی۔ تو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اختلاف جس کو قرآن میں عذاب الہی اور رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب قرار دیا، وہ اختلاف ہے جو اصول اور عقائد میں ہو یا نفسانی اغراض، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہو، وہ محرومی کا باعث ہے۔ اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں ہے جو قرآن اور سنت کے بتلائے ہوئے اصول اجتہاد کے ماتحت فرعی مسائل میں فقہائے امت کے اندر قرن اول سے صحابہ تابعین میں ہوتا چلا آیا۔ اور جیسے حنفی نماز وضو کر رہا ہے، اس کے وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، شوافی کے ہاں حنفی کہے گا کہ ضروری نہیں لیکن سنت ہے، پڑھنا چاہیے بسم اللہ۔ تو ہر ایک نے اپنی دلیل کی بنیاد پر کہا۔ قرآن اور حدیث کے اجمال کو انہوں نے تفصیل یا مبہم الفاظ کی تعبیر، اس کے اندر اجتہاد اور اپنے رائے سے جو بات کی اس میں اختلاف ہوا، ایسے ہی اختلاف کو ایک حدیث شریف میں رحمت فرمایا گیا۔ چنانچہ جامع صغیر میں بحوالہ نصر مقدسی اور بیہقی اور امام الحرمین یہ روایت نقل کی ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت اس لیے اختیار فرمائی گئی کہ اس امت کے علماء حق اور فقہائے متقین میں جو اختلاف ہوگا
وہ ہمیشہ اصول اور قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا. اور اب اسی لیے تو عوام کو کہا گیا کہ تمہیں علماء کے پیچھے چلنا ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے سید الخاطر کے اندر یہ ہیڈنگ قائم کیا، اکبر الحماقت رد الجاہل علی العالم. سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ جاہل کسی عالم کا رد کرے. عالم نے کوئی بات کہی ہے، کوئی فتویٰ دیا، اور جاہل کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. تو علماء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف امتی فرمایا، تو علماء حق اور فقہاء متقین میں جو اختلاف ہوگا وہ اسی اصول قرآن اور حدیث کے اصول کے ماتحت ہوگا. ان کی نیت سچی ہوگی، للہیت ہوگی، کوئی نفسانی غرض اور جاہ و مال کی ان کے اختلاف کا محرک نہیں ہوگا. اس لیے وہ کسی جنگ و جدل کا سبب بھی نہیں بنے گا. اور علامہ مناوی کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ فقہاء امت کے مختلف مسالک کا وہ درجہ ہوگا جو زمانے سابق میں انبیاء کرام کی مختلف شرائع کا تھا. مختلف ہونے کے باوجود سب کے سب اللہ ہی کے احکام تھے. اسی طرح سے مجتہدین امت کے مختلف مسالک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاہے الگ الگ آپ کو لگ رہے ہیں لیکن دیکھنے جاوے تو وہ سب ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھو کہ جیسے شہر کی بڑی سڑکوں کو چلنے والوں کی آسانی کے لیے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک حصے پر بسیں چلتی ہے، دوسرے پر دوسری گاڑیاں یا ٹرام. اسی طرح سائیکل سواروں اور پیادہ چلنے والوں کے لیے روڈ کا علیحدہ ایک حصہ ہوتا ہے. ایک روڈ کی کئی حصوں میں یہ تقسیم بھی اگرچہ ظاہری طور پر ایک اختلاف لگ رہا ہے کہ الگ الگ ہے سب، مگر چونکہ سب کا رخ ایک ہی سمت ہے، ہر ایک پر چلنے والا ایک ہی منزل مقصود تک پہنچے گا. اس لیے راستوں کا یہ اختلاف نقصان دینے کے بجائے نفع پہنچائے گا، چلنے والوں کے لیے آسانی ہوگی. اب یہ کہ ایک ہی روڈ کے اوپر سب چلتے چلے جائیں گے تو بیچارہ سائیکل والے کو کوئی مار کے چلا جائے گا، چھوٹی گاڑی والی کو بڑی گاڑی والا، چھوٹی گاڑی کے لیے بڑی گاڑی رکاوٹ بن جائے گی. یہی وجہ ہے کہ میں مجتہدین اور فقہاء امت کا اس پر اتفاق ہے، ان میں سے کسی کو کسی کا مسلک باطل نہیں کہنا ہے. اسی لیے کوئی حنفی شافی کو دعوت نہیں دے سکتا کہ تو حنفی ہو جا، شافی کسی حنفی کو نہیں کہہ سکتا کہ تو شافی ہو جا. ہر ایک اپنی جگہ پر حق پہ ہے. خیر، یہ اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے کہ اللہ قادر ہے، اس قادر کے اندر علامہ امام راضی نے یہ بھی لکھا کہ ادھر اشارہ ہے کہ وہی قادر ہے، اس کے سوا کوئی قادر نہیں ہے. لہذا یہاں پر توحید ثابت ہو رہی ہے. وہی ذات قابل عبادت ہے جو اس پر قادر ہو، جو بچانے پر قادر ہو، جو عذاب لانے پر قادر ہو. اسی کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختلاف امت کا رحمت ہی رحمت اور لوگوں کے لیے وسعت و سہولت کا ذریعہ اور بہت مفید نتائج کا حامل بتایا ہے، تو یہ جو کچھ بھی اختلاف ہے اس کو ہمیں سمجھنا اس طرح سے ہے کہ یہ راویوں کا اختلاف، جیسے حدیث کے بارے میں بھی ایک راوی کی وجہ سے روایت کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ صرف حکم لگایا ہے راوی کے اوپر، لیکن جس نے حکم لگایا ہے وہ ان سے کوئی دشمنی تھوڑی کرتا ہے. ان کا کام ہے جو راوی. آج ہمارے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اپنے اغراض کے لیے ہوتے ہیں. ان اختلافات سے بچنے کی ضرورت ہے. کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا یہ کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر علم والے کی بات ماننی چاہیے. اور جو کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک مفتی ہوتا ہے یا کوئی عالم ہوتا ہے، اس کے سامنے دین کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اب ایک آدمی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز کو حرام کہہ دے، کسی چیز کو واجب کہہ دے، فرض کہہ دے، ایسے نہیں ہو سکتا. اس لیے عوام کو اپنے دائرے میں رہنے کو کہا گیا، اور ان کو بھی یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عالم سے دلیل پوچھے کس کی کیا دلیل ہے. ہاں، عالم اگر کسی مفتی سے پوچھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن عوام کو اس کی، کیونکہ ہر ایک کے اندر دلیل سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، اور دلائل کس درجے کے ہیں وہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جس نے اس کے اندر وقت دیا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے.
مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے، اور بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔